بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل رمضان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان ضمیر یاسین احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ ہاک نیوز کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم گفتگو کریں گے رمضان المبارک کے دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کے بارے میں۔ فضائل رمضان کی آج کی نشست میں ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے معروف عالم دین علامہ اشتیاق احمد سیالوی صاحب کو۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ عشرہ مغفرت پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اس عشرہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مغفرت فرمایا۔ یہ عشرہ مغفرت فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں انسان کثرت سے توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، اللہ کی طرف لوٹے۔ اور مغفرت کا معنی بخشش یا بخشنے کے ہیں۔ تو ویسے تو اس ماہ مبارک کی پورے لمحات، ہر ساتھ، ہر گھڑی اللہ رب العزت کی رحمتوں، اس کے کرموں اور فضلوں کو سمیٹے ہوئے ہے، لیکن اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس کو یہ جو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، پہلے حصے کو رحمت کہا گیا، دوسرے کو مغفرت کہا گیا اور تیسرے کو نجات کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ذوق میں اضافہ ہو جائے۔ پہلے وہ رحمت الہی کو حاصل کرے، جب رحمت الہی اسے حاصل ہو جائے تو پھر اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے اور گڑ گڑا کے اللہ کے حضور معافی مانگے۔ اور وہ جو گڑ گنانا ہوگا، وہ جو طلب کرنا ہوگا، وہ جو توبہ ہوگی، اس کو مغفرت کہتے ہیں۔ اب اس مغفرت کے نتیجے میں رب اپنے بندے کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اے بندے، کون ہے جو میرے علاوہ تیرے گناہوں کو معاف فرماتا ہے؟ اس کے علاوہ ذات کون سی ہے جو تیرے انتظار میں رہتی ہے؟ اتنا انتظار تو مائیں بھی نہیں کرتی، اتنا انتظار تو باپ بھی نہیں کرتا جتنا انتظار وہ اپنے بندے کا کرتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم حضور کے پاس تشریف فرماتے ہیں، ایک حبشی شخص آیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ حضور نے فرمایا، کون ہے جو اس کے علاوہ کرتا ہے؟ اس کے علاوہ بتا تو صحیح، جو اپنے بندے سے درگزر کرتا ہے۔ ہاں کرے گا، وہ تیری توبہ کو قبول کرے گا، تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ حبشی حضور سے اس سوال کرنے کے بعد تھوڑا واپس مڑا، اور واپس مڑنے کے بعد چند قدم چلنے کے بعد واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ تو پتہ چلا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن ذرا یہ تو بتائیے جب میں گناہ کر رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا؟ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ جب میں سیئات میں تھا، معصیت میں تھا، گناہ میں تھا، تو میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، اس سے تو کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے، اس کی شان ہے انہو علیم بذات الصدور۔ حکم دے بن کھ نہیں دا واہ قدرت دا والی، جیا جو نگاہ دی وچ ہر پتھر ہر ڈالی۔ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، اس کے حکم کے بغیر تو کوئی پر بھی نہیں مار سکتا۔ وہ تو دلوں کے چھپے اور رازوں سے بھی واقف ہے، وہ تو کیفیت قلب کو جانتا ہے، وہ تو انسان کے اندر کی کیفیت کو بھی سمجھتا ہے۔ اسے زبان سے پکارا جائے تب بھی سنتا ہے، دل میں صدا دی جائے تب بھی سنتا ہے۔ اب امام الانبیاء نے فرمایا، ہاں وہ دیکھ رہا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حمدن کثیرن کثیرن کثیرہ۔ اس حبشی نوجوان کی چیخ نکل گئی، اور جب چیخ نکلی تو اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی کہ میرا کریم کتنا کریم ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے کسی نے کہا تھا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے پردے پامن والا۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ اسی بات کو میں آگے جاری رکھنا چاہوں گا، اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور اپنے ناظرین کے بھی گوش گزار کیجیے گا، ہمارے ناظرین کے، کہ روزہ دار مغفرت کیسے حاصل کر سکتا ہے دوسرے عشرہ مغفرت میں؟ ماشاءاللہ، کثرت کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کثرت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، اپنے تکبر، اپنی انا، اپنے بغض، اپنے حسد، اپنے کینوں کو نکال کر۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ جو معصیت تھی اس سے منہ پھیر لیا جائے، دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہترین ہے وہ گناہگار
اب گناہگار کے لیے لفظ بہترین استعمال کیا گیا. کیا گناہگار بھی بہتر ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں گناہگار ہے وہ بہترین جو گناہ کرنے کے بعد واپس لوٹ آئے، اس کے دل میں ندامت پیدا ہو جائے، اس کے دل میں خوف پیدا ہو جائے. تو میرے سامعین گرامی قدر، وہ تو اتنا محبت کرنے والی ذات ہے، وہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے، انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اس کی تصور کو ماپ نہیں سکتا، اس کی تصور کو اپنی تحریروں میں نہیں لا سکتا، اس کے تصور کو جو رحمت کا تصور ہے اسے انسان سمو نہیں سکتا اپنے لفظوں کے اندر. اللہ اکبر. یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام مسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے باب التوبہ کے اندر. امام الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن حضور خود فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا نام نامی لیے جاؤں، ان کا ذکر خیر کرتا جاؤں، ان کی اداؤں پہ قربان ہوتا جاؤں. اور میں دعا کر رہا ہوں آج رمضان المبارک کی اس ٹرانسمیشن میں یہ دعا کیے دیتا ہوں، کاش وہ بندہ میں ہو جاؤں جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں. میں وہ بندہ ہو جاؤں جس کے بارے میں حضور فرما رہے تھے میری یہ دلی خواہش ہے وہ میں ہی ہوں جو آخر میں نکل جاؤں. علامہ صاحب اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ میں اسے پہچانتا ہوں. اللہ اکبر. بے شک، کیا خوبصورت بات، کیا کہ یہی آرزو جو ہو سرخرو، یہی آرزو جو ہو سرخرو، ملے دو جہاں کی آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ مجھ کو قبول ہے. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ مجھ کو قبول ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ گفتگو کے دوران آپ جو ہیں وہ آپ دیدہ بھی ہو رہے ہیں علامہ صاحب، اور یہی وہ عشق ہے اور یہی عشق الہی ہے، یہی خوف الہی ہے کہ جس کے ڈر سے ایک انسان کے، ایک مسلمان کے آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور اس کی رحمت کا جو ہے وہ صدقہ یہ چیزیں جاری رہتی ہیں. علامہ صاحب تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ آج کل کی جو عبادات ہیں ان میں وہ ذوق، وہ شوق نہیں رہا، وہ خوش و خضو نہیں رہا. اگر کوئی معافی مانگتا ہے، اگر کوئی رب کے حضور توبہ کرتا ہے تو توبہ کے دوران آنسو نہیں آتے، توبہ کے دوران انسان کو شرمندگی ضرور ہوتی ہے لیکن ندامت کے وہ آنسو نہیں بہتے. کیسے، کس طرح سے اس عشق میں مبتلا ہوا جا سکتا ہے کہ جب بھی انسان توبہ کرے، جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور وہ آبدیدہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیفیت قلب سے تعلق رکھتا ہے، یہ انسان کے ظاہر سے تعلق نہیں رکھتا، انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کا دل اللہ صاف فرما دیتا ہے. اگر وہ مسلسل اسی گناہ کے اندر مبتلا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ سخت ہو جاتا ہے، اس سے حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اس سے اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا جس بندے کی کیفیت ایسی نہ ہو وہ اپنے دل کا علاج کر لے، پہلے دل کا علاج کرے. امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس دل کا علاج، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. میں ادھر ہی آ رہا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ اشارہ اچھا کیا، میں اس طرف ہی آتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین کے حوالے. یہ بات اور یہ جملے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے جملے ہیں. فرمایا لوگوں جیسے لوہے کو آپ ریگمار سے صاف کرتے ہیں، اس کا زنگ اتارتے ہیں، جب دل زنگ آلود ہو جائے، جب دل سیاہ ہو جائیں تو اس دل کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. اور اگر وہ کیفیت تمہیں نہ حاصل ہو، رونے کی کیفیت حاصل نہ ہو، تو حضور نے فرمایا پھر ایسا کرو رونے والا چہرہ بنا لیا کرو، رونے والا چہرہ بنا لیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب انسان اندر کی کیفیت سے دعا مانگتا ہے، یہاں میں ایک جملہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کی کیفیت قلب سے کتنا خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کی رجوع اللہ سے کتنا راضی ہوتا ہے، اپنے بندے کے واپس لوٹنے پر کتنی عنایات کرتا ہے اور کتنی خوشی کرتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ پیاسا تھا، وہ پیاس میں تھا اور اتنی پیاس انتہا کو چلی گئی کہ اگر پانی نہ ملے تو اس کی موت واقع ہو جائے، اور اچانک اسے پانی مل جائے تو کتنا خوش ہوگا، اسے پانی ملنے پر کتنی خوشی ہوگی. یہ کسی پیاسے سے پوچھیں، کسی پیاسے سے پوچھیں. اللہ اکبر. مجھے پتہ ہے کیا ہوتا ہے جدائیوں کا غم. میں نے شاخ سے گل کو بچھڑتے دیکھا ہے، جب وہ کسی کے دکھ کو محسوس کرے گا تو پھر اسے پتہ چلے گا.
جب پیاسے کو پانی ملے گا تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اتنی خوشی اس بندے کو نہیں ہوتی جسے پانی ملے، جتنی خوشی میرے رب کو ہوتی ہے بندے کی توبہ پر، جتنا میرا رب خوش ہوتا ہے بندے کی رجوع اللہ پر، کہ جب بندہ واپس لوٹتا ہے۔ تو دوسری بات امام الانبیاء نے فرمائی کہ کیسی عورت جو بانجھ ہو، جس کے ہاں اولاد کا تصور ہی نہ ہو، جسے اولاد کا تصور ہی نہ ہو کہ میرے ہاں بھی اولاد ہو سکتی ہے، اسے بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جائے، اسے یہ کہا جائے کہ تو بچے کی ماں بننے والی ہے، تو حاملہ ہونے والی ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کتنی خوش ہوگی وہ عورت جسے یہ مرض تھا کہ وہ بانجھ تھی، اس میں کبھی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، لیکن اس نے اپنے فضل سے اگر اسے اولاد دی تو وہ کتنی خوش ہوگی۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، خدا اس عورت سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، خدا اس عورت سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کس عمل پر؟ فرمایا جب بندہ واپس لوٹتا ہے، جب بندہ رب کی طرف آتا ہے، جب رجوع اللہ کرتا ہے۔ اور تیسری بات امام الانبیاء نے اس حدیث کے اندر کیا خوب فرمائی، فرمایا جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چیز انسان کی زندگی کا حاصل ہو، وہ چیز اتنی قیمتی ہو کہ انسان اپنے حواس باختہ ہو جائے، انسان اپنے حواس کھو بیٹھے، لیکن اچانک اسے وہ چیز مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ نبیوں کے سردار نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کس پر؟ فرمایا جب بندہ لوٹ کے اس کی طرف آتا ہے، پھر وہ یہ نہیں پوچھتا بتا تو کیا کر کے آیا ہے، صرف اتنا پوچھتا ہے تو آ گیا ہے۔ جیسے ماں کے دروازے پہ بیٹا جائے تو ماں یہ نہیں پوچھتی تو مجھے دکھ دے کے گیا تھا، تکلیفیں دے کے گیا تھا، مجھے رنجشیں دے کے گیا تھا۔ اللہ اکبر، میرے سامعین گرامی قدر، یہ عشرہ مغفرت ہے، اور عشرہ مغفرت کا معنی یہ ہے کہ انسان رب کے حضور سچی توبہ کرے، رب کے حضور صدق دل سے واپس لوٹائے۔ اور لوٹنے کا معنی جناب جنید بغدادی نے یہ کیا ہے، پھر وہ واپس اس گناہ کی طرف نہ جائے، وہ واپس اس گناہ کی طرف نہ جائے، وہ ایسی توبہ کرے کہ اسے جیسے نفرت ہو جائے اس گناہ سے، اور جو محب کو محبوب سے دور کر دے۔ عشرہ مغفرت ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے کہ انسان تیرے رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، ابھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی وہ دروازہ بند نہیں ہوا، تو واپس لوٹ، تیرا رب 70 ماہوں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہے، تیرا رب تیرے لیے اپنے فضل اپنے کرم کے دروازوں کو کھولے ہوئے۔ میں دوبارہ ان لفظوں کو دہرا رہا ہوں اپنے سامعین کے لیے کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، پردے پاون والا، آؤ اس کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، رجوع اللہ کی طرف آ جاؤ۔ میرے پاک نبی سرور کے غلاموں، سچی توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بیان کیا ہے اس عشرہ مغفرت کو، اور رہنمائی فرمائی ہے ہر روزے دار کی، ہر مسلمان کی، کہ رمضان المبارک کا یہ خاص عشرہ جسے عشرہ مغفرت کہتے ہیں، یہ موقع ہے ہر روزے دار کے لیے، یہ موقع ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے کہ وہ رب کے حضور سجدہ ریز ہو اور اپنے خدا کو راضی کر لے۔ فضائل رمضان کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ آج کی نشست یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔